اپنی زبان سے اچھے اور خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرنا یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان، کہ حیا اور کم گوئی یہ ایمان کی علامات میں سے دو علامتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، کہ فحش کلامی اور کثرت کلام یہ نفاق کی علامات میں سے دو علامتیں ہیں۔ حیا انسان کے اندر پایا جانے والا ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو پہچاننے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی ایسا وصف ہے کہ جس سے انسان یہ پہچان رکھتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری بیٹی کا مقام میرے سامنے کیا ہے، اور اس بنیاد پر وہ معاشرے میں رہنے والی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بالکل اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح اپنے گھر میں رہنے والی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے۔ اور کم گوئی سے مراد یہ ہے کہ جس مقام پر جس بات کی اہم ضرورت ہے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ بے تکی باتیں کرنے سے ایک تو انسان لوگوں کی نظروں میں اپنے مقام کو گراتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی زبان کو ان الفاظ سے تھکا دیتا ہے کہ جن الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور نفاق کی علامات یعنی کثرت کلام اور فحش کلامی، اس کی بھی بڑی مذمت بیان فرمائی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا برا ترین آدمی ہے۔ جب وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے بڑے نرم الفاظ اور نرم لہجے میں اس سے گفتگو فرمائی، اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ام المؤمنین سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ الفاظ کہے، اور پھر جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے نرم لہجے میں گفتگو فرمائی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ لوگوں میں سب سے برا ترین آدمی وہ ہے کہ جس کو لوگ اس کی بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ رب العزت بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا کہ جو اللہ کی مخلوق کو اپنی زبان کی وجہ سے ایذا پہنچاتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنی دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو گویا بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حیا دار ہوتا ہے، وہ کم بولنے والا ہوتا ہے، وہ فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچے۔ اور کسی بد کلام انسان کی بد کلامی کا جواب برے الفاظ سے دینا یہ بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ایسے شخص کا سامنا کس طرح کرنا ہے یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کسی شخص نے کوئی برے الفاظ کہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی، کہ اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ رب العزت تیری بخشش فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا کیسا شاندار اظہار تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے برے الفاظ کا جواب برے الفاظ سے دینے کی بجائے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا، اس کو دعا دی کہ یقیناً تو اپنے اس قول کے اندر جھوٹا ہے، لیکن میں پھر بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت تیری بخشش فرمائے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک غلام قمبر، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو کسی شخص نے آپ کے اس غلام کو گالی نکالی، برے الفاظ کہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر کو یہ کہا کہ اے قمبر، اپنے اس گالی نکالنے والے شخص کو چھوڑ دو اور اس کو بھلا دو۔
اس طرح کرنے سے تو اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل کرے گا اور شیطان کو غضبناک بھی کرے گا، اور اس طرح کرنے سے تو اس شخص کو سزا بھی دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بے وقوف شخص کی سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ اس سے الجھنے کی بجائے خاموشی اختیار کی جائے۔ تو گویا ان مقدس ہستیوں کی سیرت اور ان کے یہ اقوال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کے برے ترین اشخاص کا سامنا ہو تو اس وقت اپنی زبان کو بھی گدلا نہیں کرنا، بلکہ الفاظ کا اچھا چناؤ کرنا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا سبب بنے۔